قریب البلوغ بچوں کو شرعی مسائل سکھائیں۔ ہمارے معاشرے کا ایک اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ ماں اور باپ اپنے بچے سے عجیب طرح کی شرم کرتے ہیں اور اس شرم میں ان کو شرعی مسائل تک سے ناواقف رکھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ جب بڑے ہو جائیں گے تو خود پتہ چل جائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اولاً خصوصاً لڑکے جب بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں اور اپنے جسم میں کچھ مخصوص تبدیلیاں محسوس کرتے ہیں تو ان تبدیلیوں کی وجہ معلوم کرنے کی خواہاں ہوتے ہیں، لیکن باپ ماں یا بڑے بھائی بہن سے یا استاد سے پوچھنے کی جرات نہیں کرتے۔ لہذا سٹاروں میں بکنے والے گندے لٹریچر اور ہم عمر دوستوں سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نہ کرے بری عادات میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا پھر کچھ بے مقصد باتیں ان کے ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہیں۔ لہذا ہماری درخواست ہے کہ جیسے ہی آپ محسوس کریں کہ اولاد بالغ ہونے کے قریب ہے تو بچیوں کے لیے خود اور لڑکوں کے لیے ان کے والد صاحب کو تیار کریں کہ وہ انہیں نہایت حکمت سے کچھ ضروری باتیں سمجھا دے اور کچھ کتب مطالعہ کے لیے انہیں دے دیں۔ مثلا لڑکیوں کے لیے بیشتی زیور حصہ اول اور لڑکوں کے مسائل کے غسل تالیف مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب وغیرہ۔ جوانی کی اہمیت احادیث کی روشنی میں۔ میرے دوستوں جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی قدر ان نوجوان سے پوچھی جا سکتی ہے جو اپنی جوانی اپنے ہاتھوں تباہ کر چکے ہیں اور اب سوائے افسوس کے وہ کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ جوانی 14 برس سے 32 برس تک ہوتی ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جوانی کا بھی حساب ہوگا کہ جوانی کہاں صرف کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ جوان ہے جو بوڑھوں کے مثل ہو اور بدتر وہ بوڑھا ہے جو جوان کے مانند ہو۔ جوان میں یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے کو بوڑھا سمجھے، یعنی موت کے قریب جانے۔ بہت سے بوڑھے ایسے ہیں جن کے سامنے لاکھوں جوان مر چکے ہیں، اور حدیث میں ہے اللہ کے نزدیک جوان کی توبہ 1000 بوڑھوں کی توبہ سے زیادہ عزیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جوان کی 1 رکعت بوڑھے کی 10 رکعتوں سے افضل ہے، اور جوان کی توبہ کو اللہ دوست رکھتا ہے۔ حدیث میں ہے جوان کی توبہ اللہ کے نزدیک زائد محبوب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے جوانوں، اپنی جوانی ضائع نہ کرو ورنہ پچھتاؤ گے۔ اللہ جوان بیکار سے عداوت رکھتا ہے۔ اے جوان میں نے تجھے جوانی دی تاکہ تو کام اور توبہ کرے، افسوس ہے کہ تو بیکار رہتا ہے اور کفرات نعمت کرتا ہے۔ آگاہ ہو جا کہ میں تجھے دوزخ میں الٹا لٹکاؤں گا۔ خوشی ہے جوان طائب کے لیے دنیا میں بھی، اور خوشی ہے عقبہ میں، یعنی دنیا عزیز ہوگا، قبر میں عذاب سے نجات پائے گا، قیامت کے دن دوزخ سے بچے گا۔ حدیث میں ہے جوان طائب کے لیے اللہ کے پاس بڑا اجر ہے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ اس پر رحم کرو، یہ جوان ہے، اس نے اپنی عمر نہیں دیکھی۔ نوٹ: یہ تمام احادیث انیس الواعظین میں سے نقل کی گئی ہیں۔ تو مسلمانوں، آپ لوگوں نے جانا کہ بچے جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو ان کو کیا کیا مسائل سکھانے چاہیے اور کس طرح انہیں ہر چیز سے آگاہ اور کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ بیٹا یہ چیزیں صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ایسے ہوگا، یہ ایسے نہیں ہوگا۔ ہر بری عادات سے ان کو واقف کرانا ہے اور اچھی اچھی باتیں سکھانی ہے، جیسے عبدالرؤف سکھروی صاحب کے غسل کے مسائل وغیرہ کتاب ہو گئی، اس طرح کی کتابیں ان کو پڑھانی ہے، دینی ہے پڑھنے کے لیے، جیسا ابھی شیخ صاحب نے کتاب میں فرمایا۔ یہ جو چیزیں میں نے آپ لوگوں کو اس کتاب میں پڑھ کر سنائی ہے، اس کتاب کا نام ہے جوانی کی حفاظت کیجیے۔ تو آئیے میں وہ چیزیں آپ لوگوں کو بھی لائیو بھی دکھا دیتا ہوں کیمرے میں حوالے کے ریاض سے۔ تو مسلمانوں، یہ ہے وہ کتاب جو میں نے آپ لوگوں کو ابھی پڑھ کر سنائی ہے، جوانی کی حفاظت کیجیے، شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے۔ جو چیزیں میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائی ہے وہ آئیے میں آپ لوگوں کو لائیو بھی دکھا دیتا ہوں۔ قریب البلوغ بچوں کو شرعی مسائل سکھائیں، جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو پڑھ کر سنایا۔ اس کے بعد جوانی کی اہمیت حدیث کی روشنی میں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ جل عزیز۔ ایک اور ویڈیو آئے گی جلد سے جلد آپ کی خدمت میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔